अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान है और मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। मैं दरअसल कुछ दिनों के लिए अपने वालिदैन से मिलने गाँव गया था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका और आप लोगों के सामने कोई टॉपिक प्रेजेंट नहीं कर सका। तो आज मैं एक मुख्तसर सी बात करूँगा आप लोगों के सामने। है ये टेक्निकल बात, लेकिन उसका हमारी ज़हनी सेहत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। टेक्निकल इस सेंस में है कि ये डॉक्टर्स के लिए या मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इसमें ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन एक आम इंसान को भी ये चीज़ समझाना बड़ा ज़रूरी है कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। तो मैं डिप्रेशन के हवाले से बात करूँगा कि मुख्तलिफ़ ज़हनी बीमारियों की वजह से जब इंसान को डिप्रेशन होती है तो हमारे जिस्म में, हमारे दिमाग में एक कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है जो कि प्रोटेक्शन मोड जिसे हम कहते हैं, कि दिमाग जो है वो बचाव के मोड में, यानी बचाव की हालत में चला जाता है। वो आपको सदमे से, आपको तकलीफ़ से, आपको दुख से, आपको गम से, आपको ज़हनी कोफ्त से, आपको डिप्रेशन की शिकायत से, जितनी भी डिप्रेशन में तकालीफ़ होती हैं, दिल का ना लगना, उदास रहना, नींद ना आना, जज्बात पे कंट्रोल ना पा सकना, रोना आना, बाज़ औक़ात इतना शदीद इमोशनल हो जाना, जज्बाती हो जाना कि मौत के बारे में सोचना। तो ये दिमाग के मुख्तलिफ़ एरिया हैं जो कि हमारे दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं जो कि ये कंट्रोल होते हैं, और ये कंट्रोल इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं जिनकी मैंने अभी बात की है। जिस तरह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हम इसे कहते हैं, दिमाग का ये सामने का हिस्सा है, ये रैशनल थिंकिंग यानी इदराक या फ़हम या सोच वाली जो बातें होती है उनसे इसका ताल्लुक़ है। तो डिप्रेशन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो काम सही तरीके से नहीं करता, या लिम्बिक सिस्टम और एमिगडाला का सिस्टम, ये दिमाग के कुछ हिस्से हैं, उनके फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं और इंसान जज्बाती होकर, जज्बातियत में या गम में आके सोचता है। दरअसल ये सिस्टम्स अल्लाह पाक ने हमें एक डिफेंस मेकैनिज़म के तौर पे, हमें सदमे से बचाने के लिए हमारे दिमाग में ये निज़ाम बनाए हुए हैं। लेकिन जब बीमारी होती है, जब डिप्रेशन होती है, जब ज़हनी तनाव होता है, तो ये एबनॉर्मल तरीके से अलर्ट में चले जाते हैं और आपको नदामत होती है, आपको शर्मिंदगी होती है, आपको उदासी होती है, आपका दिल खफा रहता है। ये वो इमोशनल डिसरेगुलेशन हम इसे कहते हैं कि जज्बात काबू में नहीं रहते और जो सोचने समझने की सलाहियत है वो काम छोड़ देती है या वीक हो जाती है। तो इंसान फिर ऐसे फ़ैसले कर जाता है जो कि उसको नुकसान दे देते हैं। मसलन लोगों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, अपने घर वालों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, या ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचें आना। इस तरह की सारी बातें दिमाग के कुछ हिस्सों के कंट्रोल से निकल जाने की वजह से पैदा होती हैं। तो साइकियाट्रिस्ट का काम ये होता है कि वो ऐसी अद्वियात तजवीज़ करते हैं कि जो इन दिमाग के इन हिस्सों की ये जो डिसरेगुलेशन है या जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं माफ़ कीजिएगा, उनको कंट्रोल करते हैं। वो अद्वियात जो कि इन माल फंक्शंस यानी जो गड़बड़ फंक्शन चल रहे होते हैं उनको वापस नॉर्मल पे ले आते हैं और फिर इंसान की सोचने समझने की सलाहियत वापस दोबारा ठीक हो जाती है और इंसान उस तरह ही सोचता है जिस तरह उसे रैशनल यानी जहन के सही सोचने का जो अंदाज़ होता है उस तरह की सोच वापस आ जाती है एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशंस के साथ। और साथ में साइकोथेरेपी में भी यही होता है कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इंसान की सोचों पे काम करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स मुख्तलिफ़ साइकोथेरेपीज़ यूज़ करते हैं। वो भी उसी तरह काम करती हैं कि वो इमोशनल डिसरेगुलेशन या जो जज्बातियत होती है उसको वापस नॉर्मल पे लेके आते हैं और एक हाथ का जो एक रुख नज़र आता है तो फिर दूसरा रुख भी नज़र आना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन में इंसान को सिर्फ एक रुख नज़र आता है, दूसरा रुख नज़र आना
رہ جاتا ہے. انسان صرف ایک بات کو ایک طریقے سے سوچتا ہے, دوسرے طریقے سے نہیں سوچ پاتا. تو یہ بات کیوں ضروری ہے آپ لوگوں سے کرنا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ بس ویسے ہی ادویات لکھتے ہیں اور یہ ادویات نقصان دیتی ہیں اور ان ادویات کا ہمارے ذہن سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور انسان اگر اپنے آپ کو مضبوط کرے اور اپنا حوصلہ بلند کرے تو وہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. تو یہ غلط فہمی ہے, یہ کم علمی ہے. جس طرح انسولین کی کمی کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے, جس طرح کارٹیسول کی اوور سیکریشن کی وجہ سے سٹریس ہوتا ہے اور سٹریس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے. ڈپریشن میں بھی کارٹیسول کی سیکریشن زیادہ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی سٹریس ہارمونز جو کارٹیسول ہے وہ زیادہ سیکریٹ ہوتا ہے, اور وہ بھی ہمارے اسٹمک کو, ہمارے ذہنی صلاحیتوں کو افیکٹ کرتا ہے. یاداشت پہ اثر ہوتا ہے, جذبات پہ اثر ہوتا ہے, کنٹرول سسٹم کام نہیں کرتا. تو یہ ساری سائنسی طور پر ثابت شدہ چیزیں ہیں, اور اگر یہ ساری باتیں ثابت شدہ نہ ہوتیں تو یہ ادویات کام نہ کرتیں. یہ ادویات جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں ان پہ سالوں کی ریسرچ ہوئی ہوتی ہے, ان میں اینیملز ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں, ان میں ہیومن ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد یہ ادویات انسانی استعمال کے لیے ایکسیپٹ کی جاتی ہیں. اسی طرح سائیکو تھراپیز بھی کوئی گھر میں بیٹھ کے کوئی گھریلو ٹوٹکے نہیں بناتی. سائیکالوجسٹ جو ہوتی ہیں یا سائیکالوجسٹ میلز جو ہوتے ہیں وہ کوئی گھریلو ٹوٹکے یا مذہبی ٹوٹکے نہیں بناتے. وہ باقاعدہ ایک سائنسی طریقے سے ذہنی سوچوں پہ اور ذہنی عوامل پہ کام کرتے ہیں. ایک شخص ہے جس کو بار بار یہ کہا گیا ہے کہ تم ایک برے انسان ہو, تو اس کے برین کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے, پھر وہ اپنے آپ کو برا سمجھنے لگتا ہے. تو یہ ایک سوچ ہے. اب اس سوچ کو واپس ریورس کرنا یہ سائیکالوجسٹ کا کام ہے. اسی طرح ایک ڈپریشن کا ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں دوسروں سے کم تر ہوں یا دوسرے مجھے کسی خاص طریقے سے دیکھتے ہیں, یہ اس کی لو سیلف اسٹیم اسے ہم کہتے ہیں. یعنی اپنا جو خود کا جو احساس ہے, اپنے بارے میں جو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں یا اپنی جو ادراک ہوتی ہے اپنی شخصیت کی, یا اپنے ذہن یا اپنے جسم و جان کی جو ایک ویلیو ہوتی ہے, وہ انسان کو کم نظر آتی ہے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے, زندگی کے حالات اور واقعات کی وجہ سے. تو سائیکالوجسٹ اس پہ بھی کام کرتے ہیں, اور ایگزیکٹلی میڈیکیشنز یعنی ہماری اینٹی ڈپریسنٹس ادویات بھی برین کے ان ایریاز پہ کام کرتی ہیں جو الرٹ سسٹم, الارم سسٹم ہے, ان کو واپس نارمل پہ لے آتے ہیں. خطرہ جو برین خطرہ محسوس کر رہا ہوتا ہے, اور جو ادراک اور سوچ اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے جو کہ کم ہوئی ہوتی ہے, اس کو واپس اپنی جگہ پہ لے آتی ہے. ایموشنز کنٹرول میں آ جاتے ہیں, تو آپ کے سارے جسمانی فنکشنز واپس ٹھیک ہو جاتے ہیں, آپ کی نیند ٹھیک ہو جاتی ہے, آپ کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ خوش رہنے لگتے ہیں, آپ زندگی میں دوبارہ شرکت کرنے لگتے ہیں, آپ زندگی کی روٹین میں واپس آ جاتے ہیں, آپ اپنے کام اور کاروبار میں واپس آ جاتے ہیں. تو یہ ادویات اور سائیکو تھراپی بالکل کام کرتی ہیں. تو یہ ایک غلط سوچ ہے کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا یہ ایک کمزوری کی علامت ہے, اور سائیکیٹرسٹ صرف باتیں کرتے ہیں, اور سائیکیٹرسٹ صرف نیند کی ادویات دیتے ہیں. یہ بالکل غلط فہمی ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ خود فریبی ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اور جو لوگ ان باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دوسروں کو بھی مس گائیڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں, آپ ڈپریس ہیں, آپ پریشان ہیں, آپ کو کسی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو رہی ہے, تو آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لازمی جانا چاہیے. اور جو میں نے باتیں کی ہیں اگرچہ یہ سائنسی باتیں ہیں, لیکن یہ باتیں اس علاج کے پیچھے ہیں جو کہ سائیکیٹرسٹ آپ کے لیے ایڈوائز کرتا ہے. تو جب آپ کا یہ علاج پراپر طریقے سے پراپر ٹائم کے لیے ہو جاتا ہے تو آپ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی نارمل زندگی کی طرف آ جاتے ہیں. تو میری آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں دوبارہ اسی بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ مختلف ذہنی بیماریوں کا علاج ایک سائنسی بات ہے, یہ ایک حقیقت ہے
یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ جن بوت کی طرح کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ تعویذ گنڈے کے قصے نہیں ہیں، یہ دم درود کی بات نہیں ہے. میں دم درود کے خلاف بات نہیں کر رہا. دم درود بالکل کام کرتے ہیں. جن لوگوں کی زبان میں اللہ پاک نے وہ خصوصیت رکھی ہے، وہ ان کو روحانی طاقت حاصل ہے کہ ان کے منہ سے نکلے ہوئے قرآنی اور الہامی الفاظ کام کرتے ہیں، تو وہ ایک حقیقت ہے. لیکن یہ جو باقی ڈبہ پیری اور ڈونگے باز لوگ اور جو ٹوٹکے اور جو گھریلو ٹوٹکے اور جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ خود کو مضبوط کریں، یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب فراڈ ہے، اور یہ سب جہالت کی وجہ سے ہے. تو آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اپنا ذہنی علاج کروانے میں بالکل بھی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے. آپ کو اگر ڈپریشن ہے تو آپ بالکل اسی طرح بیمار ہیں جس طرح اگر آپ کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہو. تو اس پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کا برین ایک کیمیکل ڈس ریگولیشن، یعنی کیمیکل وہ جو ایک فلم میں ایک ڈائلاگ ہے کہ یہ ایک کیمیکل لچا ہے، تو یہ ایک لچا بن جاتا ہے، ایک گھن چکر بن جاتا ہے، اور اس کو واپس ٹھیک کرنے کے لیے سائیکیٹرسٹ آپ کو ادویات دیتے ہیں، اور وہ ادویات آپ کو واپس نارمل حالت میں لے آتی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو میں نے کافی دنوں بعد بنائی ہے، آپ کو دوبارہ ایک نئی انفارمیشن آپ کو اس سے ملی ہوگی، اور آپ اپنے ارد گرد، اور اگر آپ کو خود ڈپریشن ہے تو آپ ارد گرد کے لوگوں کو، اور خود اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے اور اپنا علاج کروائیں گے. تو انشاءاللہ کل سے میں پھر دوبارہ اسی روٹین سے اپنی ویڈیوز بناؤں گا. آج کافی دنوں بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے. میں ہوپ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے 3-4 دن جو میں نے ویڈیوز نہیں بنائی تو آپ لوگوں نے میری ویڈیوز مس کی ہوں گی، اس لیے کہ میں بڑا ریگولر یہ کام کرتا ہوں. تو کچھ وجوہات کی وجہ سے میں نہیں کر سکا. انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا. اپنا خیال رکھیں، اپنے جسم جان کا، اپنے دل و دماغ کا، اپنی روح کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھیں، اپنے رشتہ داروں عزیزوں کا خیال رکھیں، اور زندگی ایک قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. تو کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.